الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رایا سونیا مدینے وچ جا کے رایا سونیا مدینے وچ جا کے تے ساڈا وی سلام آکھ دئیں رایا سونیا مدینے وچ جا کے
تمام حمدہ اور سلامت لائق اللہ وحدہ لا شریک ہدیہ درود اللہ محمود امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب سرات خدا والی کون و مکان ہادی انس و جان نبی مختار کل نبی خیردان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک معطر مطہر بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آج کے جمعے کا عنوان موضوع ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ گرامی کے حضرات، ایک رمضان مبارک شبان الموسم ہے، اس لیے بالکل آپ کو بڑھیا دے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ ساڑھے تسائے فکر ہو گیا ہے جڑا بڑھیا حسنہ اور بڑھیا برکتہ کا حامل ہے، جس ماہ مبارک کو رمضان مبارک کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کا مہمان مہینہ آیا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے سن اور انہاں 12 بیٹیاں دے وچوں سب سے زیادہ پیار حضرت یوسف نال فرمایا سی۔ فرمایا ایسے کریں گنتی کے 12 مہینے اور انہاں 12 مہینے تو سب سے زیادہ پیار اللہ ماہ رمضان نال فرمایا۔ یہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ جڑا آیا ہے، اس کی تیاری سانوں کرنی چاہیے اچھے طریقے دے نال۔ گرامی قدر حضرات، معزز سامعین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والیو اپنی آواز نو پست رکھیا جے، فوق صوت النبی، تے نبی دی آواز اونچا نہ کرے۔ امام فخر رازی نے یہ تفسیر کی ہے، اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے
گمراہ کراں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت کا میرا مخلصین جڑے میرے مخلص ہو گئے نا وہ تے تیرا بار نہیں چلے، میرے مخلص بندے تے تیرا بار اگر کسی مکانہ تو بڑی چیز ہے، لوگ اپنے پڑھتے بھی بڑا مار کرتے ہیں، میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے کا اوے مال کرینا تے کسی پیر کو نہیں پوچھنا، یہ بھی پوچھنا
صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ حدیبیہ کے مقام پہ عروہ بن مسعود علیہ السلام قبول نہیں کیتا، کافرہ کا مشیر بن کے جناب والا سورہ حدیبیہ کے موقع پہ آئے، آ کے دیکھتے کی گئے صحابہ اپنے نبی نے اس قدر پیار کرتے پہلے 1400 صحابہ کا لشکر جے میں نبی نے صحابہ نے اٹھ کے کھول دو، صحابہ کھڑے ہو کے کہہ رہے مصطفیٰ فرماتے ہیں صحابہ نے بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ عروہ بن مسعود نے جب میں دیکھا میں نجاشی کے دربار وچ بھی گیا ہوں، حبشہ کے دربار وچ بھی گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار وچ گیا ہوں، میں انج دا احترام کسے نوں کردیا نہیں دیکھا، کسے بادشاہ دے نوکراں بادشاہ دا احترام نہیں کردا دیکھا، جے محمد دے صحابہ محمد دا ادب کردے سمجھ آ رہی ہے اسپیکر دی تو پیچھے کر لئیے ٹھیک ہے اور نہیں سمجھ حضرات سیوا کار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلاو عروہ بن مسعود نے بھی یہ کہا جانے والا صلح حدیبیہ کا مقام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابہ ادب کے کرتے پہلے میں حق مصطفیٰ دی گل کرنا چاہنا، ادب صحابہ ہے نبی کا کہ کیتا ہے، میرے مصطفیٰ حضور فرما رہے ہیں نبی کے جسم نہ لگنے والا پانی زمین کے پاک کھڑے گئے، صحابہ اپنی تلیاں پلیاں کر لیں گے، پانی پاک کھڑے گئے، صحابہ تلیاں پلیاں کر لیں گے، میرے مصطفیٰ اپنے منہ جناب والا تھوک مبارک جدوں بات سن کے عروہ بن مسعود نے میں دیکھا نبی دا نام دے دہن پاک کھڑے گئے، صحابہ پلیاں تلیاں کر دے پہلا تلیاں کر دے، عروہ بن مسعود واپس مکے گیا تے جا کے مکے والے لاتا او مکے والے سارا کچھ کرے آجے محمد نال جنگ نہ کرے آجے تے پھر اس بعد جنگ ہوئی بھی نہیں، اس تو بعد پھر جنگ ہوئی بھی نہیں، عروہ بن مسعود نے مکے والے سارا کچھ کرے محمد نال جنگ نہ کرے آجے، انہیں کہ سادہ مشیر ہو کے تے ترجمانی مسلمانوں دی کرنا پیا ہے، انہیں کہ نہیں کرنا نہیں کرتا پیا، تسی منوں نمائندہ بنا کے پہلی باری نہیں بھیجیا، میں نجاشی کے دربار وچ بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے دربار وچ بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہاں کے دربار وچ گیا ہوں، میں کسے بادشاہ دے نوکر جدے نہیں دیکھے جے نوکر محمد دے سبحان اللہ، میں کسے بادشاہ نوں بھی نہیں دیکھیا جن دا بادشاہ محمد ہے، انہیں کہ سارا کچھ کرے آجے لڑائی نہ کرے آجے، کیوں جس محمد کے نوکر اپنے نبی دے خون دا قطرہ شریر تے نہیں کر دیں گے، جس رب والا نبی دے نوکر نبی دے صحابہ پانی دا قطرہ وضو والا پانی شریر تے نہیں کر دیں گے، اس رب والا خون دا قطرہ کیویں کر دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انہیں کہ جڑا پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے انہیں خون کیویں ڈگن دے، صحابہ نے کہنے دا ادب کیتا جی، بابا جی نہ وہ بخاری سی نہ مسلم نہ ترمذی کوئی کتاب ہی نہیں سی اس ویلے تے جدوں نبی تے صحابہ نے نبی دا ادب کیتا ہے، سبحان اللہ، بات تے ساڈے پھر کی دیر صحابہ نے وہ ادب کیتا ہے، مصطفیٰ دا ادب کر کے دسیا کہ اے ادب کر لیا رسول اللہ دا، مدینہ کعبہ دے اندر نا دو قبیلیاں کے درمیان لڑائی ہو گئی، آقا کریم کی بارگاہ جائے تے آگے عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے مابین کچھ سنا کروا دیو یا معاملہ حال کروا دیو، سرکار میں تشریف لے گئے جدو کہ سنا نہ معاملہ ہو گئے اس یاب دانے دلال ہو تو جدو کہ چار جی بیٹھے ہوں دو پارٹیاں بیٹھے ہوں پھر گلہ کدو کنجے پیر دے دیں ہر بندہ اپنی اپنی گال سنا گیا وہ دو فریق ہیں دیا گلہ سنتے ہیں دیر ہو گئی، دو فریقہ دیا گلہ سنتے ہیں دیر ہو گئی، ادھر نماز دا ٹائم ہو مسجد نبی شریف کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کھڑے تھے کہ انتظار کر رہے ہیں مصطفیٰ، انتظار کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بلاو ایک عمر صحابہ اٹھے ابو بکر صدیق دے کول گئے تے جا کے آتے ہیں سرکار تو بات تک تسی نہیں عبادت کراندے ہو، سبحان اللہ، مصلی تے تسی کروندے ہو تے آؤ نا ذرا نماز کا ٹائم ہو گیا، کافی انتظار
ہاں جی یہ تو لوگ کہتے ہیں بس اللہ او بھائی اللہ ہے سارے مننے پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنا ذکر بعد فرمایا ہے. پڑھو گا قرآن. اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم کرنی جے توقیر کرنی جے پھر اللہ فرماتا ہے تسبحوا بکرۃ و اصیلا پھر میری تسبیح بیان کریا پھر میری تسبیح بیان کریا ادب مصطفیٰ بڑا ضروری ہے. یہ بندے سے ادب ہی نہیں اس کی کرنا جتنا مرضی اس قانون ہوئے جتنا مرضی مفتگی کے پرہیزگار ہوئے یہ بات کا کام نہیں جی ہونی اللہ کی قسم مصطفیٰ کا ادب کا مانا ہے.